4 بچے ہیں سیما سچن کے، جس میں سے 2 کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کے ایک بچے کے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا ہے اور دونوں بچوں کو اسپتال میں منتقل کیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی عرصے سے ان کو اناج نہیں مل رہا ہے، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، ان کو غذا نہیں مل رہی ہے. بڑا بچہ فرحان، جس کا نام تبدیل کر کے راج رکھ دیا گیا. چھوٹی بچی ہے جس کا نام فرحہ ہے، اس کا نام چینج کر کے پری رکھ دیا گیا. 2.5 سال کی یہ بچی ہے، ہاتھ میں کینولا لگائے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی ماں پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے، ناچ گانے کی ویڈیوز ڈال رہی ہے. غلام حیدر نے صحیح کہا تھا کہ میرے بچوں کو جان کا خطرہ ہے، لیکن جان کا خطرہ کسی اور سے نہیں ہے، میرے بچوں کو جان کا خطرہ اسی کی ماں سے ہے. اب جب 2 دن یہ تہاڑ جیل کے اندر گزار کر آئی ہیں، ان کو یقین کریں زندگی کی حقیقت کا اندازہ ہو. ان کو شاید پاکستان یاد آنے لگ گیا، ان کو غلام حیدر یاد آنے لگ گیا، کیونکہ اب ان پر اتنی سخت قسم کی شرائط عائد کر دی گئی ہیں. اگر انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی تو آپ سوچ نہیں سکتے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور بچے اس وقت کس اسپتال میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب سیما کے 2 بچے، ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہے. جو اس وقت بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو کچھ ہمارے دوست ہیں بھارت سے جو کہ سیما سچن کی نیوز پر نظر رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب 2 بچے جن کی حالت کافی عرصے سے خراب نظر آ رہی تھی، ایک کے ہاتھ میں تو کینولا تک لگا ہوا ہے، ان بچوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا. اب آپ سوال کریں گے کہ جناب ان بچوں کو آخر ایسا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے سیما سچن جو سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز لگا رہی تھی، جو کہ کافی پرانی ویڈیوز ہیں، کافی پرانی تصاویر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے. 3-4 دن پہلے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور ان کو اور سچن کو اٹھا کے لے کے گئے. 2 دن ان کو تہاڑ جیل کے اندر رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ احکامات پہ چھوڑا گیا کہ انسان کے بچے بنے رہو اور کمرے کے اندر گھر کے اندر بیٹھے رہو. اگر دوبارہ پر پھیلانے کی یا دوبارہ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس کے بعد پھر رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی. کیونکہ سیما نے جو گارنٹیز دی تھی عدالت کے اندر جب بھی اس کی ضمانت ہوئی تھی، اس سے پہلے جب اس کو گرفتار کیا تھا، وہ گارنٹیز کو پورا کرنے میں ناکام رہی. اس نے میڈیا سے انٹریکشن بھی کیا، اس نے جا کے میڈیا کے اندر لائیو ڈیبیٹ میں حصہ بھی لیا، وہ ویڈیوز بھی بناتی رہی، وہ اکثر بیانات بھی دیتی رہی، اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کا اس نے باقاعدہ ریٹن گارنٹی دی تھی. آپ کو یاد ہوگا شاہ رخ خان کے بیٹے کو جب گرفتار کیا گیا تھا نا، آریان خان کو، اور اس کی رہائی ہوئی تھی، 5 سے 6 سنگین قسم کی کڑی شرائط تھی جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رہائی ممکن ہو سکی. اس میں یہ بھی تھا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اکثر و بیشتر جب آپ ضمانت پر ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ اجتناب کرتے ہیں. یہی چیز سیما سچن کے بارے میں بھی تھی، لیکن سیما کو لگا کہ شاید ان کو بھارت میں کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے اتنا آسمان پر بٹھا دیا ہے، سراکوں پر بٹھا دیا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو وائلیٹ کرتی پھریں گی. اب آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میں ابھی بچوں کی طرف واپس آؤں گا، ٹاپک پھر آگے نکل جاتا ہے کافی زیادہ. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، 95% بھارتی عوام میں سے 95% لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس کو واپس بھیجو، اس کی بھارت میں کوئی گنجائش نہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاندانی نہیں ہے، نسلی عورت نہیں ہے. اب یہ خاندانی اور نسلی عورت کیا ہوتا ہے بھائی؟ خاندانی اور نسلی عورت یہ ہوتا ہے کہ آپ بھلے اپنے مفاد کے لیے کوئی بھی کام کریں، انسان اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے، 4 پیسے آپ کو زیادہ ملیں گے، آپ اپنے مفاد کے لیے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن کچھ اصول، کچھ ریڈ لائنز آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ آپ کے اصول ہوتے ہیں، بنیادی اصول، جس کو پرورش کا حصہ کہا جاتا ہے، یا بھارت کے اندر کہا جائے تو سنسکار کہا جاتا ہے. اس پر آپ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اس پر آپ کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. یہ بڑی کامن چیز ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں میں نہیں ہوتی، لیکن یہ نارملی چیز ہوتی ہے خاندانی اور نسلی لوگوں کے اندر. پاکستان سے آئی کوئی بری بات نہیں ہے، اس نے اپنا دین، اپنا مذہب تبدیل کر لیا، چلیں یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. بھارت کے لیے تو یہ ہندوؤں کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ ایک مسلمان ایک ہندو ہو گئی ہے، یہاں تک صحیح تھا. لیکن جب اس نے پاکستان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، جب اس نے اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اپنے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو بھارتیوں نے اس بات کو کہا کہ یار یہ ان کی نہیں ہو سکی جہاں اس نے 30-32 سال گزارے ہیں، جس شوہر سے اس نے 4 بچے پیدا کیے ہیں، جہاں کی یہ اناج کھا کے بڑی ہوئی ہے، جس مٹی میں یہ پیدا ہوئی ہے، جب یہ اس کی نہیں ہو سکی، اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکی، تو بھائی بھارت کی، بھارتی ثقافت کی، بھارتی ہندو لوگوں کی کیسے ہو سکے گی؟ ہندو مذہب کی کیسے ہو سکے گی؟ اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کے خلاف، یقین کریں، ایک بہت بڑا محاسکول ہے. اور یہ بھی کہا، اور بڑی بنیادی بات کہی ہے، یہ بھی کہا کہ بھائی یہ عورت اپنے بچوں کو 3 بیٹیاں اس کی، 4 بچوں میں سے، جس میں سے ایک بیٹی کی حالت کافی زیادہ خراب بتائی جاتی ہے. 2 دن سے ان کے گھر کے اندر کچھ، یار 2-3 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ اچھا کوئی
روزگار نہیں مل رہا نا، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ کام مل رہا ہے، نہ اناج مل رہا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جو بھی، اچھا اس کو پاکستانی جاسوس تصور کیا جاتا ہے۔ اب پاکستانی جاسوس یا کسی بھی ملک کا کوئی جاسوس ہوتا نا، اس کی معاونت کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی مٹی سے اپنی ماں سے غداری کی، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا نا جاسوس سے بڑی ہوتی ہے۔ جاسوس سے بڑی اس کی سزا ہے کہ آپ اس کی معاونت کرو، یعنی اپنے وطن سے غداری کر رہے ہو۔ اب سچن اس سارے معاملے کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ وطن سے غداری کر رہا ہے، اس نے ایک جاسوس کو پناہ دی ہے۔ بھارتی میڈیا تو یہی کہہ رہا ہے نا، چند بھارتی میڈیا کو چھوڑ کے، چند لوگوں کو چھوڑ کے، اسی وجہ سے کوئی ان کو روزگار فراہم نہیں کر رہا، کوئی ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم نہیں کر رہا، کوئی ان کو نوکری نہیں دے رہا ہے۔ سچن جو کچھ کمایا کرتا تھا اس نے وہ کمانا چھوڑ دیا، اس کے گھر والوں نے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا سیما کے کہ بھائی ہمارا پیچھا چھوڑ دو، تمہارے آنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری قسمت ہی روٹ گئی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی اچھے حالات نہیں تھے، لیکن ایسے حالات بھی نہیں تھے جن حالات میں ہم ابھی ہیں۔ جہاں جاتے ہیں لوگ تھو تھو کرتے ہیں، کوئی روزگار نہیں دیتا، کوئی کام نہیں دیتا۔ تو یہ ابھی اس وقت سچن کے گھر کے حالات ہو گئے۔ اور میں بجا بچوں کی بات کر رہا تھا، گھر میں اناج نہیں ہے یار، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا تو بچوں کو کیا دیں گے؟ بچوں کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کھیلنا اس کے بنیادی حق ہوتا ہے، کھلونے چاہیے ہوتے ہیں، کتابیں چاہیے ہوتی ہیں، اسکول جانا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اور جن لوگوں نے، مفاد پرست لوگوں نے سیما کا استعمال کرنا تھا وہ کر لیا، جتنا وہ استعمال کر سکتے تھے ان کا استعمال کر لیا، اور اس کے بعد اب وہ اس کے استعمال کے قابل نہیں رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف نعرے لگوا لیے، بھارت کے حق میں نعرے لگوا لیے، پاک بھارت میچ میں اینالسٹ کے طور پر بٹھا دیے، تمام چیزیں کر لیں۔ اب کیا کریں بھائی؟ اب تو کچھ نہیں کر سکتے، اب کیا کریں گے؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو ہے وہ سیما کو نا شاید حقیقت کا اندازہ ہونے لگا، اس کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلنے لگ گیا۔ اب شاید اس کو غلام حیدر بھی یاد آ رہا ہوگا، کیونکہ وہ 1,00,000 روپے گھر بھیجا کرتا تھا۔ کراچی کے اندر جو گھر تھا اس کا کرایہ 10,000 روپے تھا، وہ 10,000 روپے کا کرایہ ہر مہینے ادا ہوتا تھا۔ کبھی 5 سے 6 تاریخ نہیں ہوتی تھی کہ اس گھر کا کرایہ ادا نہ ہو سکے، اور اس کا شوہر غلام حیدر پاکستان سے باہر بیٹھ کے مزدوری کر کے، کبھی آپ دیکھیں دبئی کے اندر یا سعودی عرب کے اندر مزدوروں کی حالت کیسی ہے، 14 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کو 6 گھنٹے نیند ملتی ہے نا، وہ ایک ایک کمرے کے اندر 10 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر پیسہ بھیج رہے ہوتے ہیں، اس لیے اطمینان میں رہتے ہیں۔ اس کو پیسے مل رہے تھے، اب نہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، نہ سکون مل رہا ہے، اور پبلسٹی بھی جتنی ہونی تھی ہو گئی، اب اس کی پبلسٹی بھی کوئی نہیں کرے۔ تو جناب یہ حالات ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔